السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فخر رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈے نیوز میں۔ ہم بات کریں گے لانگ مارچ کی۔ لاہور سے جمعے کے دن لانگ مارچ کا آغاز کیا گیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وزیراعظم عمران خان اس لانگ مارچ کی قیادت کر رہے ہیں، اور جس کا مقصد عام انتخابات کے لیے تاریخ لینا ہے۔ جو لانگ مارچ ہے وہ اس وقت گجرانوالہ میں ہے۔ 6 دن گزر چکے ہیں لانگ مارچ کو، اور آج اسد عمر جو پارٹی کے سینئر رہنما ہیں ان کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ لانگ مارچ 10 نومبر کو راولپنڈی پہنچے گا اور 11 کو اسلام آباد کی طرف پیش رفت جو ہے وہ کی جائے گی۔ حکومت کو اس وقت اس بات کا بڑا شدت سے انتظار ہے کہ یہ معاملہ حل کیسے ہوگا، اور یہ لانگ مارچ اتنا سلو پیس کیوں آ رہا ہے، کچھوے کی طرح رینگتا ہوا یہ لانگ مارچ کیوں آ رہا ہے، یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد میں جگہ جگہ کنٹینر جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں۔ اسلام آباد کے اندر جتنے بھی داخلی راستے ہیں ان کو بند کرنے کے لیے اس میں ایف سی پولیس اور نہ صرف سندھ سے پولیس بلائی گئی ہے بلکہ دوسرے دیگر صوبوں سے بھی پولیس کی بڑی تعداد جو ہے وہ اسلام آباد پہنچ چکی ہے، اور تقریباً 30-40 ہزار کی جو مختلف فورس ہے اس کی نفری اس وقت اسلام آباد میں تعینات ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صورتحال بنے گی، لانگ مارچ جب راولپنڈی پہنچے گا تو کیا ہوگا، اور اسلام آباد کی طرف جب جائیں گے تو کیا ہوگا۔ دو قسم کے سینیریوز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ کیا عمران خان نئے آرمی چیف کی تقرری کا انتظار کر رہے ہیں، اور کیونکہ ابھی تک اگر ہم دیکھیں تو جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کے جو فیئر ویل وزٹس ہیں ان کا آغاز نہیں ہوا، میں بھی 1-2 دن میں ہو جائے، کیونکہ یہ تو بات وہ کلیئر کر چکے ہیں کہ نہ ان کو ایکسٹینشن چاہیے اور نہ ہی وہ کسی قسم کی ایکسٹینشن کی پیشکش کو قبول کریں گے۔ ایک حیران کن انکشاف جو تھا پچھلے چند دنوں پہلے ڈی جی آئی ایس آئی کی طرف سے کیا گیا تھا کہ مارچ میں عمران خان نے موجودہ آرمی چیف کو تاحیات ایکسٹینشن دینے کی پیشکش کی تھی، سیاسی مداخلت کی پیشکش کی تھی۔ تاہم عمران خان نے اس کے حوالے سے اپنا موقع بھی پیش کیا تھا کہ انہوں نے وہ ایک ڈیفرنٹ کنٹیسٹ میں یہ بات کی تھی۔ اب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں تمام نظریں جو ہیں وہ لانگ مارچ کے اوپر ہیں، اسلام آباد کے اندر ہیں، سفارتی حلقے، انٹرنیشنل میڈیا، ہر کوئی جو ہے وہ اسلام آباد کے اوپر فوکسڈ ہے کہ نومبر میں کیا ہونے جا رہا ہے، نئے عام انتخابات کی تاریخ سامنے آئے گی کہ نہیں، نئے آرمی چیف کی تقرری جو ہے وہ کس دن ہوگی، اور اس حوالے سے کون نیا آرمی چیف بنے گا۔ جو صورتحال سامنے نظر آ رہی ہے، اگر ہم موجودہ آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ کے اس کو ہم دیکھیں تو 28 نومبر کو رات 12 بجے ان کی جو مدت ملازمت ہے وہ ختم ہو جائے گی، 29 نومبر سے وہ سبکدوش سمجھے جائیں گے۔ اس دن موسٹ سینئر پرسن جو ہوں گے ایز اے جرنیل وہ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد، جو اس وقت کور کمانڈر راولپنڈی ہیں، وہ ہوں گے۔ جو اگر صورتحال جو ہے وہ اس طرح سے ڈیولپ ہوتی ہے کہ آئندہ چند دنوں میں وزیر اعظم کو سمری اگر چلی جاتی ہے تو پھر اس لسٹ کے اندر 6 نام جو ہیں وہ سامنے ہوں گے، جس میں 27 نومبر کو لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر شاہ، جو اس وقت جی ایچ کیو میں کیو ایم جی ہیں، کوارٹر ماسٹر جنرل ہیں، وہ سینئر موسٹ ہیں۔ ابھی اگر اگلے چند دنوں کے اندر وزیر اعظم کو سمری جاتی ہے، لیکن اگر وزیر اعظم کو سمری جو ہے وہ 26 نومبر کو جاتی ہے یا 27 نومبر کو جاتی ہے تو پھر لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد سینئر موسٹ ہوں گے، اس کے بعد سی جی ایس
لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس، اور یہ اس طرح سے نیچے جو تیسرے نمبر پر آتے ہیں وہ لیفٹیننٹ جنرل نعمان ہیں، پھر جنرل فیاض حمید ہیں چوتھے نمبر پہ، اور اسی طرح سے پھر لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر جو اس وقت کور کمانڈر گوجرانوالہ ہیں وہ آتے ہیں۔ یہ اس صورت میں ہے کہ اس وقت اگر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سمری اگر 27 نومبر سے پہلے وزیر اعظم کو جاتی ہے اور 27 کو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو دو اہم تقرریاں ہیں، نئے آرمی چیف کی تقرری اور چیئرمین جوائنٹ چیف سٹاف کمیٹی۔ جو موجودہ چیئرمین جوائنٹ چیف سٹاف کمیٹی ہیں لیفٹیننٹ جنرل ندیم رضا، وہ بھی 29 نومبر کو سبکدوش ہو جائیں گے اپنے عہدے سے۔ تو موجودہ صورتحال میں اگر ہم دیکھیں تو فوج کی جانب سے یہ واضح بیان آ چکا ہے کہ وہ ان کا جو اب کردار ہے وہ اے پولیٹیکل ہے، یعنی کہ انہوں نے اپنے آپ کو سیاست سے بالکل الگ کر لیا ہے۔ ایک طرف سے لانگ مارچ آ رہا ہے تو دوسری طرف آرٹیکل 245 ہے جس کے تحت وفاق میں اس وقت جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو طلب کر سکتی ہے۔ اب ریڈ زون کا جو علاقہ ہے وہ کانسٹیٹیوشنل ایونیو سے اس کو نکال کر 0 پوائنٹ کا جو انٹری پوائنٹ ہے اسلام آباد کا وہاں تک کر دیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جو فوج کی ڈپلائمنٹ تھی وہ ریڈ زون میں جو اہم تنصیبات ہیں، سرکاری عمارتیں ہیں جیسے سپریم کورٹ ہے، دفتر خارجہ ہے، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ ہے، پرائم منسٹر ہاؤس ہے، ایوان صدر ہے، یہاں پر ہوتی تھی۔ تو اب جو صورتحال بن رہی ہے اگر ریڈ زون اس طرح سے ایکسپینڈ ہو گیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ 245 کے تحت فوج کی ڈپلائمنٹ 0 پوائنٹ تک بھی ہو سکتی ہے۔ ابھی اس حوالے سے کوئی واضح احکامات جو تھے وہ دیکھنے میں نہیں آئے، لیکن بڑی دلچسپ صورتحال ہوگی کہ اگر لانگ مارچ 10 نومبر کو راولپنڈی پہنچتے ہیں اور پھر وہ اگر اسلام آباد کی طرف مارچ کرتے ہیں تو پھر صورتحال کیا بنے گی؟ ایک تو سینیریو جو مجھے لگ رہا ہے وہ یہ ہوگا کہ معاملات جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں حکومت گئی تھی اور سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ وہ آدھی رات کو بھی عدالت کھولنے کے لیے دوبارہ سے تیار ہوں گے، جیسے کہ کچھ عرصے پہلے ہوا تھا۔ آپ کو یاد ہے 9 اپریل کو رات کو عدالت جو تھی وہ کھلی تھی، اس سے پہلے بھی رات کو عدالت کھلی تھی۔ تو صورتحال یہ ہے کہ یہ سارے معاملات اگر فوج مداخلت نہیں کرے گی تو پھر سارے معاملات سپریم کورٹ کی جانب جا سکتے ہیں اور سپریم کورٹ آرٹیکل 190 انووک کر کے تمام ایگزیکٹو اتھارٹیز کو اپنے ماتحت کر سکتی ہے۔ ایسے میں کیا ہو سکتا ہے؟ ایسے میں تمام جو اس وقت جو حکومت ہے اور پی ٹی آئی ہے ان کو کہا جا سکتا ہے کہ بیٹھیں، الیکشن کا ٹائم فریم طے کریں، کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو حکومت ہے اس کو تشکیل دیں، صوبائی اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کے حوالے سے فیصلہ کریں۔ یہ 3-4 باتیں جو ہیں سپریم کورٹ اس کے اوپر احکامات دے سکتی ہے، اور اس کے بعد پھر ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ ٹیکنوکریٹ کا ہو یا کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہو، یہ بھی سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے۔ ایک تو یہ اس کا پرامن حل جو ہے وہ اس طرف جا سکتا ہے، لیکن اگر معاملہ انتشار کی طرف جاتا ہے اور بہت زیادہ انتشار کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر بھی صورتحال یہ ہوگی کہ فوج اگر انٹروین کرتی ہے تب بھی معاملہ سپریم کورٹ کی طرف ہی جائے گا، کیونکہ مارشل لا لگانے کا یا مارشل لا لگنے کا کوئی امکان نہیں ہے جیسے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ اور آخری بات میں اس میں یہ کروں گا کہ جو نئے آرمی چیف کی تقرری ہے، جو پرائم منسٹر کے قریبی ذرائع ہیں، ان سے مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ نئے آرمی چیف کی تقرری 27 نومبر کو یا 28 نومبر کو اناؤنس کر دی جائے گی، یعنی کہ موجودہ آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ سے ایک دن پہلے نئے آرمی چیف کا اعلان جو ہے وہ کر دیا جائے گا۔ یہ مجھے پرائم منسٹر کے قریبی ذرائع نے کہا ہے، لیکن پرائم منسٹر کے حوالے سے آج جو خبر چھپی ہے جس کا عکس آپ بیک گراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم نے دی نیوز اخبار کو انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ نئے آرمی چیف کی تقرری جو ہے وہ اپروپریٹ ٹائم پر ہوگی، یعنی کہ مناسب وقت پر کی جائے گی۔
تو اس کا یہ مطلب بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تقرری جو ہے یہ پہلے بھی اس نام اناؤنس جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اگلے ویلاگ کے ساتھ میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا.